عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس کی 17 سال کی سزا بامشقت سنانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے 2 مضبوط نمائندے جا کے ملے ہیں عمران خان کو اڈیالہ جیل میں، اور یہ ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی، اور وہاں پر ان 2 نمائندوں نے، ان طاقتور شخصیات نے عمران خان سے ملاقات کے دوران کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ اگر آپ ہماری یہ شرائط مان لیں تو آپ کو 1 گھنٹے بعد رہا کر دیا جائے گا، آپ کے تمام کیسز ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے صاف انکار کیا ہے اطلاعات کے مطابق۔ اب وہ شرطیں کون سی ہیں؟ پھر وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے انہوں نے ان کو ٹائم بھی دیا ہے کہ آپ کو ہم فوراً تو نہیں کہتے کہ آج ہی آپ اس کا جواب دیں، آپ سوچ لیں، اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے ہمیں ہفتہ بعد، مہینہ بعد آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، جس پر عمران خان نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن ساتھ ہی ان کے شدید قسم کے بیانات اڈیالہ سے باہر پی ٹی آئی کے ورکرز کو آنے شروع ہو گئے، شہادت یا رہائی۔ یعنی عمران خان نے کہا کہ میں مرنے کے لیے، شہادت کے لیے تیار ہوں یا رہائی کے لیے، اور تیسرا کوئی میرا ایجنڈا نہیں۔ تو وہ کون سی شرائط ہے اس پہ بات ہوگی، اور موجودہ صورتحال کہ اس وقت ایک اور نیا پھڈا پڑا ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور میاں محمد نواز شریف قائد نون لیگ کے مابین ایک ایشو اور پیدا ہو گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی پر ان کے تحفظات ہیں، شکایات ہیں، میاں نواز شریف اپنا لگانا چاہتے ہیں، سید عاصم منیر، جنرل سید عاصم منیر اپنا لگانا چاہتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی کھینچا تانی ہو گئی ہے۔ اور اس میں بھی کافی سارے معاملات آگے بڑھ چکے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی خبر آ سکتی ہے، لیکن افواہیں، یہ خبریں، یہ گونج ڈی جی آئی ایس آئی کی اپارٹمنٹ پر اس وقت چل رہی ہیں، جس سے حکومت بھی جا سکتی ہے، شہباز شریف یا مریم نواز کی حکومت کو بھی خدشات ہیں۔ تو کیونکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو اپائنٹ کیا جائے، جبکہ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل صاحب، آج کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو موسٹ سینئر ہے یا جو ان کا نمائندہ اس کو ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیا جائے۔ اور کئی جگہ تو یہ افواہیں بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت مریم نواز سے تو بالکل تنگ آ چکی ہے، اک گئی ہے، کہ وہ صرف ہر جگہ ون مین شو ہوتی ہیں کہ میری ہی بات ہو، کل کے وہ جناب سرکاری اخراجات پہ اپنی جناب تشہیر کر رہی ہے، ہر معاملے میں وہ ٹانگ اڑاتی ہے، وہ نہ وفاق کی سن رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی سن رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی سن رہی ہے، نہ دیگر اتحادی جماعتوں کی، وہ پنجاب کے اندر اپنی من مرضی کر رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایشو ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ آیا یہ جو خبریں ہیں عمران خان سے مذاکرات یہ لولی پوپ ہے، ٹرک کے پیچھے بتی ہے، یا کوئی اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ؟ تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے جا کے اڈیالہ میں ملے ہیں، اس سے پہلے بھی اپروچ ہوتی رہی ہے، خفیہ ملاقاتیں کافی عرصہ سے عمران کے ساتھ مختلف اشخاص کے ذریعے، مختلف افراد کے ذریعے پیغام رسانی اسٹیبلشمنٹ کی جاری ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے بھی مذاکرات کی آفر کر دی ہے، پہلے اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اس کے بعد
خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اپنے والد کی برسی پہ کھل کے عمران خان کی حمایت کی ہے. اپنے قائد کو انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے کہ آپ ان کو رہا کریں, آپ کوئی ڈائلاگ کریں. اور یہ وقت آپ پہ بھی آیا تھا, ہم پہ پہلے بھی آ چکا ہے, اب عمران خان پہ کل پھر ہمارے کسی سیاسی بھی جماعت کے لیڈر کے ساتھ, سیاسی جو پارلیمنٹیرین ہے, کسی کے ساتھ بھی پھر ہو سکتا ہے. لہذا میثاق جمہوریت دوبارہ کی جائے. اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے گزشتہ روز قومی کانفرنس کے اندر اپنے خاصے متعدد بلکہ 15 کے قریب جو ان کے ڈیمانڈز تھی, جو پوائنٹ تھے, جو حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے, وہ پیش کی ہیں. اور اس کے اندر محمود خان چکزئی, سینیٹر مشتاق احمد اور علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر رہنماؤں کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تقریر کی ہے, بیانات دیے ہیں. اب باری باری ان کی بات کرتے ہیں کہ محمود خان چکزئی نے تو کہا کہ ہم ہر فورم پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کس سے کریں. انہوں نے تو کھل کے بات کی کہ چور سے کیسے مذاکرات کریں. بھئی تم نے ہماری چوری کی ہے, چلو آئندہ نہ کرنا, اب مذاکرات کر لیتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے, بڑا ٹف سا ان کا ایک اعلامیہ آیا ہے کہ فوری سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, عمران خان کو رہا کیا جائے اور فوری شفاف الیکشن کیے جائیں. تب یہ کام بڑھے, ملک کی یہ گاڑی آگے بڑھے گی, ورنہ سیاسی انتشار ہوگا اور اس سے معاملات اور بگڑیں گے. سابق سینیٹر مشتاق احمد نے بھی حکومت کی پالیسیوں کی کھل کے تنقید کی ہے, بلکہ یوں سمجھ لیجیے اپوزیشن کی جماعتوں اور جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں انہوں نے ایک قسم کا حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کھل کے عمران خان کی سپورٹ کی ہے, حکومت کی اوپر تنقید کی ہے, ان کے خلاف جہاد اور سڑکوں پہ آنے کا انہوں نے اندیا دیا ہے, اعلان کیا ہے. اور بہت سارے دیگر علماء جن میں تقی عثمانی صاحب ہے, انہوں نے بھی حکومت پر تنقید کی ہے, فیلڈ مارشل پر تنقید کی ہے, ان کے جو تاحیات استثنا ہے ان کو غیر اسلامی قرار دیا ہے. تو علماء کی ایک خاصی تعداد اس وقت بھی حکومت مخالف آواز اٹھا رہی ہے. پی ٹی اے تو تھی ہی مخالف. اس کے بعد علیمہ خان اور سہیل آفریدی اپنے اپنے مورچوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. منگل اور جمعرات کو وہ جناب اپنا پاور شو کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, اور حکومت بھی پھر ان کو ہٹاتی ہے, ملاقات نہیں کرانے دیتی ہے اڈیالہ میں, اور وہ پھر طاقت کا استعمال ہوتا ہے. گزشتہ روز تو جو ملاقات ہوئی ہے, جو اڈیالہ پر انہوں نے دھرنا بھی دیا اور احتجاج بھی کیا, تو واٹر کینن یا لاٹھی چارج تو نہیں ہوا, لیکن ان کو زبردستی اٹھا دیا گیا پی ٹی آئی کے ورکرز کو, علیمہ خان کو. تو لیکن یہ بھی طاقت کا استعمال, حکومت کی ناکامی ہے, بوکھلاہٹ ہے, گھبراہٹ ہے, خوف ہے. جبکہ پی ٹی آئی اپنے جو 2 دن وہ احتجاج کر رہی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا کی وہ زینت بنی ہوئی ہے. ہفتے میں 2 دن پی ٹی آئی ہوتی ہے. اڈیالہ کے باہر تمام غیر ملکی ایجنسیاں اور میڈیا وہاں موجود ہوتا ہے, جہاں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے نعرے لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر, اور حکومت مخالف نعرے بازی ہوتی ہے. تو یہ آواز ان کی باہر جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے, اور جب آپ کی آواز, آپ کی مزاحمت باہر سنائی دی جائے اور ان کو لوگ سننے والے ہوں, سنیں, اور سنائی جا چکی ہو, جیسے
اقوام متحدہ میں حمایت ہوئی ہے اور یورپ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، تو وہ لوگ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، تو یہ کامیابی ہے اور اچھی حکمت عملی ہے۔ علیمہ خان اور سہیل آفریدی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، جبکہ سہیل اکمل راجہ، گوہر خان، محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس، یہ جو سینئر سیاستدان ہیں، یہ ڈیفینسو حکمت عملی کے ساتھ، یعنی مذاکرات بات چیت ڈائلاگ کر رہے ہیں، جبکہ علیمہ خان اور سہیل آفریدی سی ایم کے پی کے وہ جناب مزاحمت کر رہے ہیں، اور ہمیشہ بات مزاحمت کرنے والوں کی سنی جاتی ہے، جن پہ زیادتی ہو رہی ہو، اور طاقت کا استعمال کرنے والوں کی کوئی نہیں سنتا، کیونکہ حکومت اس وقت طاقت میں ہے، حکومت اختیار میں ہے، تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے حکومت کے پاس مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بن رہا، اور حکومت جو اس وقت شہباز حکومت ہے وہ ابھی تک عمران خان کے مقابلے میں کوئی بیانیہ نہیں بنا سکی، نہ عوام میں نہ انٹرنیشنل لیول پر، اور نہ ہی ان سے حکومت سنبھالی جا رہی ہے، نہ معیشت سنبھالی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پی آئی اے کی نیلامی ہو چکی ہے۔ ہماری ریاست، ہمارا ملک کے جو قیمتی اثاثے ہیں اب وہ بیچے جا رہے ہیں، اثاثے رکھے جاتے ہیں برے وقت کے لیے کہ برے وقت میں کام آئیں گے، جیسے سیانے لوگ پلاٹ یا زمین لے کے رکھتے تھے سونا کہ جب وقت ضرورت کو سیل کر دیں گے، تو یہ برے وقت کی نشانی ہے، اور یہ ترقی کی نشانی نہیں ہے کہ ہم اپنے بانڈے بیچ کر اور پھر کہیں گے ترقی میں تو پھر اثاثے بیچے نہیں جاتے، بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت پاکستانی عوام کا برا وقت چل رہا ہے، اور حکومت اس وقت پھنسی ہوئی ہے۔ ادھر سے پیپلز پارٹی بھی نالاں ہے، وہ پلوشا رحمان اور اپنے علیم خان صاحب کی جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے، جو ان کی نازیبا گفتگو ہوئی ہے، جو ان کے قابل اعتراض ایک دوسرے پہ بیانات، اور صدر آصف علی زرداری نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، جو کہ وہ عراق کے دورے پر تھے، تو انہوں نے اپنی پارٹی کو حکم دے دیا ہے کہ اس کے خلاف آپ سینٹ میں بھی آواز اٹھائیں، علیم خان کے رویے کے خلاف، اور قومی اسمبلی میں بھی، ہر فورم پر پیپلز پارٹی آپ علیم خان صاحب کی مذمت کرے گی، اور نون لیگ کی اب یہاں بھی میاں شہباز شریف پھنس گئے ہیں کہ ایک سائڈ پہ علیم خان ہے، ان کی پارٹی اور ہے، ایک سائڈ پہ پیپلز پارٹی، دونوں اتحادی۔ اگر ایک بھی ناراض ہو جائے تو نقصان میاں شہباز شریف کا ہے، وہ پھنس گئے کہ کی کہتے ہیں بھرا بھی پیارا تے خصم بھی پیارا، سو کی دی چکا۔ اگر علیم خان صاحب معافی مانگتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی راضی رہتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے سامنے یا پلوشا رحمان سے اگر معذرت نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، یعنی دونوں میں سے ایک تو ناراض ہوگی، ناراضگی میں نقصان۔ اوپر سے اب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ پر بھی پھڈا پڑ گیا ہے، یہ بھی سردرد میاں محمد شہباز شریف کے لیے ہے کہ وہ بھی پھنس کی جان کے اندر جی میں ویڑنے وچ گنا، اور بالکل شہباز حکومت اس وقت بند گلی میں پھنسی ہوئی۔ اب آتے ہیں عمران خان سے مذاکرات، ملاقات، خفیہ ملاقاتیں، آفر پہ آفر کیوں ہو رہی ہے؟ اصل مسئلہ یہ، اور وہ کون سی شرط ہے؟ اب اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں گفتگو کو۔ عمران خان کو انہوں نے کہا جی تسی معافی منگو اور چپ کر کے دڑ وٹ جاؤ، بہ جو زبان اپنی
اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے کوئی تنقید نہیں کرنی، کوئی سخت زبان ہی سمجھ لیں آپ نہیں، یعنی تسی چپ دا روزہ رکھنا جی تے معافی بھی منگو۔ دوسرا، پی ٹی آئی نو اسی قبول کرنے ہیں، انہوں اگلے الیکشن تھوڑا جا وقت گزار لین دو، پھر انہوں سپیس بھی دینے ہیں، لیکن تسی باہر نہیں آؤ گے، تسی مائنس رہو، تھوڑے جڑے باقی قیادت ہے اس سارے نو رہا کر دینے، کیس بھی ختم کر دینے، تے آہستہ آہستہ آپ کے بھی کیس ختم ہو جائیں گے، لہذا تسی چپ کر کے ٹائم ٹپاؤ۔ عمران خان نے تو انکار کر دیا، عمران خان کیسے معافی مانگ سکتا ہے اس کی، اور وہ مزاحمت کریں گے، انہوں نے علیمہ خان نے بھی کہہ دیا کہ شہادت یا رہائی۔ شہریار افریدی نے بھی سہیل افریدی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم تیاری کر کے آئیں گے، سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، یا خان کو رہا کرائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، اور وہ اسٹوڈنٹ کو، وکلا کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور غالباً 8 فروری کو 2026 کو انہوں نے تحریک نکالنے کا پروگرام اعلان کر دیا۔ وہ رکھتے ہیں ارادہ کہ بھرپور تحریک چلائی جائے گی، جس کے اندر دیگر مذہبی جماعتیں، دیگر سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اور وہ بھرپور تحریک چلائیں گے اور حکومت اسلام آباد تک چڑھائی کریں گے، یا وہ اپنا پاور شو کریں گے یا احتجاج کریں گے۔ تو اسی میں پی ٹی آئی کی بقا ہے، عمران خان کی بقا ہے۔ اگر وہ چپ کر جاتے ہیں، این آر او دے دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں یا معلوم، تو ختم ہو جائے گی۔ بات وہی ہے، ادھر سے اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہے، وہ کہتی ہے کس طرح ہماری بات مانے اور اس پی ٹی آئی اور عمران خان کے فلسفے کو، کتاب کو ختم کریں۔ ایک ہی صبح شام جناب عمران خان پی ٹی آئی مطلب نا کھاتا ہی ختم کریے۔ اور دوسرا، یہ جو سسٹم ہے شہباز حکومت کا، یہ آپ کے سامنے کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا، مطلب آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے 5300 ارب کی کرپشن، ایک چارج شیٹ، یہ کل پی آئی فروخت ہو گیا دن با دن، مطلب پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں تو کاروبار کیسے چلے گا؟ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، مہنگائی ہے، عوام میں افراتفری ہے، سیاسی انتشار ہے، عوام کے اندر خوف ہے، بے یقینی ہے، کاروبار نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حکومت کی ناکامی ہے، کوئی ڈیلیور نہیں کر رہی حکومت، صرف قرضے ہی قرضے ہیں، خزانہ خالی ہے۔ تو یہ مردہ ہاتھی پر، مرے ہوئے گھوڑے پر کتنا تو اسٹیبلشمنٹ خرچ کرے گی؟ ادھر سے عمران خان سر نے چکنے دا جیل بیٹھے نا، وہ مقبول اور پاپولر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس حکومت کی تو سب کو پتا ہے جو قابلیت ہے یا جیسے آئی ہے سب کو پتا ہے، تو یہ تو زیرو ہے۔ اب ادھر سے کیوں نہ کہ کوئی سیٹنگ ہو جائے، ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا بیرونی جو دباؤ تھا، عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویوز انٹرنیشنل اداروں کو، انٹرنیشنل دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ جمیمہ گولڈ سمتھ کی جو ٹویٹ ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے جو اوورسیز پاکستانی یورپ میں اور دیگر دنیا کے ممالک میں جو احتجاج کر رہے ہیں، ایک مومنٹم بلڈ اپ ہو گیا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو ان کو دکھانے کے لیے مذاکرات کی کھیل چلایا جا رہا ہے، کہانی، اور وہی وہ کیا کہتے ہیں، ٹرک کی بتی، لولی پوپ، انہوں نے نظر آئے، ہاں جی مذاکرات کرتے پہنتے خان کڈن کے، عمران خان کو کی جان کو خطرہ نہیں، جو کہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کی جان کو خطرہ، اس کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ تو انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لالی پاپ دیا جا رہا ہے مذاکرات کا۔ یہ کہانی بہت لمبی ہے، جب بھی کوئی تحریک چلانے کی کوشش کرتے ہیں مذاکرات حکومت کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور پھر وہی حال ہوتا ہے۔
जो गुज़श्ता 26 नवंबर को हुआ, और टाइम टपाओ प्रोग्राम होता है, इन्हें एंगेज करो तो टाइम टपाओ। दूसरा इस्टेब्लिशमेंट, एक तो इंटरनेशनल दुनिया को दिखाने के लिए, बैरूनी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम मुज़ाकरा, दूसरा नू लीग को दिखाने के लिए भी कि हाँ जी असी साढ़े बंदे मिलते पे राबते ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। दूसरा शहबाज शरीफ और उनके साथी राना सनाउल्लाह और साद रफीक साहब की वो तकरीर, वो इस्टेब्लिशमेंट को दिखाने के लिए कि फिर 80 मिसा के जमहूरियत कर लेंगे, असी पीटीआई ने मिल जावांगे। एक दूसरे को प्रेशर डालने के लिए मुज़ाकरात का ड्रामा। इधर से पीटीआई भी मुज़ाकरात, ना तो हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात हो, इमरान खान बाहर आए, और पीटीआई तो शुरू से ही चाहती है कि हम इनसे बातचीत करेंगे नहीं। उनका तो है, वो तो कहते हैं हमारे साथ यही हमारे मुतालबात है, इस्टेब्लिशमेंट बात करे, हमारी जो सीटें हैं हमें दी जाएं, हमारे मैंडेट। अब अच्छा एक बात और शुरू हो गई कि महमूद खान चकदई ने कहा है बेशक डाका मारा है पीटीआई के मैंडेट पर, लेकिन फिल फॉर इलेक्शन कराए जाएं। इसका मतलब पीटीआई और ये अपोजिशन चाहती है चलो जेड़ा हो गया सो हो गया, नवे इलेक्शन कराओ, इन्होंने घर भेजो। यहां आके क्वाइट दोनों साइड का मिल गया है। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि थोड़ा सा और टाइम पे पाओ। मिड के अंदर अभी मैं प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह के साथ एक प्रोग्राम में बात हो रही थी कि एक कहते ने जी कि मौलाना साहब की तकरीर सुनाई गई फजल रहमान की कि 2018 का इलेक्शन भी धांधली से हुआ था और 2024 का भी, ये दोनों इलेक्शन धांधली धुंधा है, लिहाजा हम इन हुकूमतों को नहीं मानते, लिहाजा फौरी इलेक्शन कराए जाएं। राणा साहब ने कहा जी 2018 का जितने दिन चल रही है हुकूमत, यानी इमरान खान इन्हीं के साथ भी चलने दो। इसका मकसद मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बात जा रही है। लेकिन शहबाज शरीफ या नून लीग मुज़ाकरात नहीं चाहती, नून लीग डायलॉग नहीं चाहती, नून लीग नहीं चाहती कि इमरान खान दी जफ्फी पवे, पीटीआई दी जफ्फी पवे, स्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिले, मुज़ाकरात हो या कोई डील हो जिसके चक्कर में इमरान खान बाहर आए। क्योंकि इमरान खान बाहर आ गए तो ये तो घाटे का सौदा है, उनके हाथ मिल जाए तब भी घाटे का सौदा है, फिर तो सारी चीजें खुल जाएंगी। इमरान खान बाहर आ जाएंगे, सब दुनिया जानती है कि ये हुकूमत कैसे बनी, तो कहें। और ये भी महमूद खान चकदई ने कौमी कॉन्फ्रेंस की तकरीर में ही कहा था कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो किसी जर्नैल को बाहर मुल्क जाने की इजाजत नहीं होगी। ये बहुत बड़ा एक पैगाम है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में इमरान खान बाहर आ जाए, डील हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए, तो मियां शहबाज शरीफ को किसने पूछना है? और मियां शहबाज शरीफ और नून लीग क्यों चाहेगी? ये तो अंदर होगा तो पीपल्स पार्टी की, शहबाज शरीफ, नून लीग की, मरियम नवाज की, एमपीएम वालों की जो ये सिस्टम इत्तेहादी है, इनके मजे ही मजे हैं। जब तक वो अंदर है तो वो क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारेंगे? तो ये सिर्फ बैरूनी दुनिया को दिखाने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटीज को, ताकतों को दिखाने के लिए नून लीग सानू ट्रक की सुर्ख रत्ती, सब क्या कहते हैं, सुर्ख बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, लॉलीपॉप अवाम को, और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो ताकतें हैं, जो बैरूनी दुनिया, उनको एंगेज करने के लिए, अवाम को एंगेज करने के, पीटीआई को एंगेज करने के लिए ये प्रोग्राम है। वरना अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो इस पूरे सिस्टम दे पल्ले कुछ नहीं है। बिल्कुल जिस तरह वो कहते हैं ना, रेत की दीवार धड़म से गिर जाती है,
یہ حکومت سسٹم جو پیپلز پارٹی ہے, جو نون لیگ ہے یا ان کے اتحادی ہیں, انہاں دی تے بالکل ان سمجھو کہانی مک جانی.